بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان نہر زبیدہ ایک نیک خاتون کی عظیم خدمت انسانیت، تاریخی اور روحانی داستان۔ یہ 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ عرب کی ریتلی وادیوں میں حج کا قافلہ چل رہا تھا۔ سورج کی تپش زمین کو دہکا رہی تھی اور حاجیوں کے ہونٹ پیاس سے چور تھے۔ پانی صرف ایک لفظ نہیں تھا، زندگی کا دوسرا نام تھا۔ مگر اچانک تاریخ کی ایک نیک دل عورت اٹھی جس نے ارادہ کیا کہ اب کوئی حاجی پیاسا نہیں رہے گا۔ حضرت زبیدہ بنت جعفر کا تعارف۔ زبیدہ بنت جعفر کا تعلق عباسی خاندان کے اس شاخ سے تھا جو علم، عدل، دولت اور دینداری میں بے مثال تھی۔ آپ خلیفہ ابو جعفر منصور کی پوتی خلیفہ ہارون الرشید کی زوجہ تھی، یعنی آپ کی زندگی کے گرد و پیش میں اقتدار، عظمت اور شاہی جاہ و جلال کے سب رنگ موجود تھے، مگر آپ کا دل دنیا کی چمک دمک سے نہیں، اللہ کی رضا اور انسانوں کی بھلائی سے منور تھا۔ آپ کا نام زبیدہ اصل میں لقب تھا۔ آپ کا اصلی نام امت العزیز بنت جعفر تھا، لیکن چونکہ آپ کی زبان سے بات ایسے رواں بہتی تھی جیسے زبد یعنی جھاگ، لہٰذا سب نے محبت سے آپ کو زبیدہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جو علم سے بھی قریب تھی، سخاوت سے بھی اور تقویٰ سے بھی۔ ان کی مجلس میں قرآن، حدیث اور ادب کے اہل علم آتے، لیکن ان کی زندگی کا سب سے روشن باب ابھی لکھا جانا باقی تھا۔ عباسی دور کا ماحول اور شاہی زندگی کی سادگی۔ عباسی خلافت کا زمانہ اسلامی تہذیب کا عروج تھا۔ بغداد اس وقت علم و فنون کا مرکز تھا۔ شہر میں نہریں، محل اور بازار جگمگاتے تھے، اور خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں وہ سب کچھ تھا جو دنیا کی سلطنتوں کا خواب ہوتا ہے۔ مگر اس عیش و آرام کے زمانے میں زبیدہ خاتون کا دل دنیا کی لذتوں سے خالی اور آخرت کے خیالات سے لبریز تھا۔ ان کے دل میں ایک درد تھا، مکہ مکرمہ کے حاجیوں کی پیاس کا درد، مکہ میں پانی کی کمی اور حاجیوں کی تکلیف۔ اس زمانے میں مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں بیٹھے میٹھے پانی کے چشمے نہ ہونے کے برابر تھے۔ حاجی جب عراق یا شام سے سفر کرتے تو سینکڑوں میل لمبے صحرائی راستے میں پانی کے بغیر سفر کرتے۔ کئی لوگ راستے میں دم توڑ دیتے، کئی بیمار ہو جاتے۔ ایک دن زبیدہ خاتون حج پر گئیں۔ راستے میں انہوں نے خود دیکھا کہ عورتیں، بچے اور بوڑھے پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کے دل سے ایک آہ نکلی اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا، اے رب کریم، جب تک سانس ہے میں حاجیوں کی پیاس بجھانے کا انتظام ضرور کروں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک عورت کو اسلامی تاریخ کی سب سے عظیم خادمہ خلق بنا دیا۔ زبیدہ کا ارادہ اور ایمان افروز فیصلہ۔ واپسی پر زبیدہ خاتون نے بغداد میں ماہر انجینئر اور معماروں اور پانی کے ماہرین کو جمع کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک نہر بنائی جائے جو عراق کے قریب چشموں اور وادیوں سے پانی کھینچ کر مکہ مکرمہ تک پہنچائے۔ جب انجینئر نے یہ منصوبہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ ایک بولا، بی بی یہ ممکن نہیں، ریتلے پہاڑ، کھائیاں اور سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ حضرت زبیدہ نے بغداد میں ماہر انجینئر، معماروں اور پانی کے ماہرین کو جمع کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ایک نہر بنائی جائے جو عراق کے قریب کے چشموں اور وادیوں سے پانی کھینچ کر مکہ مکرمہ تک پہنچائے۔ جب انجینئر حضرات نے یہ منصوبہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ ایک بولا، ملکہ یہ ممکن نہیں، ریتلے پہاڑ، کھائیاں اور سینکڑوں میل کا فاصلہ، پانی کیسے پہنچے گا؟ لیکن زبیدہ خاتون مسکرائیں اور فرمایا، جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اگر ایک ایک کدال کی جگہ سونا بھی بہانا پڑے تو میں بہا دوں گی، لیکن حاجیوں کو پانی ضرور ملے گا۔ نہر کی تعمیر کا آغاز۔ نہر زبیدہ ایک نیک خاتون کی عظیم خدمت انسانیت۔ حضرت زبیدہ کے حکم پر بغداد سے ماہر انجینئر، مزدور اور فن تعمیر کے ماہر کاریگروں کا قافلہ روانہ ہوا۔ یہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، یہ عشق الہی اور خدمت خلق کا سفر تھا۔ یہ قافلہ عراق سے چل کر وادی نعمان، طائف اور مکہ کے درمیان پھیلی ہوئی پہاڑی وادیوں کی طرف بڑھا۔ جگہ جگہ زمین کھودی گئی، چشمے تلاش کیے گئے، پتھروں کو تراشا گیا اور نالے جوڑے گئے۔ پہاڑوں کے بیچ سے سرنگیں بنائی گئیں تاکہ پانی بہتے ہوئے مکہ تک پہنچ سکے۔
یہ کام کئی برسوں تک جاری رہا، گرم ریت، طوفان اور تھکن، مگر سب کے دل میں ایک ہی جذبہ تھا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ حاجیوں کے لیے ہے۔ کبھی مزدوروں کے پاؤں جلتی ریت پر چھلنی ہو جاتے، کبھی اونٹوں کے قافلے پانی کے بغیر رک جاتے۔ ایک دن پانی کی نالی ایک بڑے پتھریلے پہاڑ سے رک گئی۔ انجینئر مایوس ہو گئے، انہوں نے کہا، ملکہ معظمہ، یہ پتھر نہیں کٹے گا، نہر یہیں ختم ہو جائے گی۔ زبیدہ خاتون نے وہ خط پڑھا، سر اٹھایا اور فرمایا، بتا دیں اللہ کی زمین کا کون سا ٹکڑا ایسا ہے جسے اس کے بندے کی خدمت سے روکا جا سکے۔ پھر انہوں نے حکم دیا کہ پتھر کے نیچے سرنگ بنائی جائے، اور جب کاریگروں نے کدال ماری تو نیچے سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر سب نے کہا، اللہ اکبر، یہ اللہ کی مدد ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ جب نہر کا ایک حصہ طائف کے قریب مکمل ہوا تو کئی دن تک پانی نہیں بہا۔ سب حیران تھے۔ تب حضرت زبیدہ نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے میرے رب، میں نے یہ نہر تیرے مہمانوں کے لیے بنوائی ہے، اگر میری نیت میں اخلاص ہے تو پانی بہا دے۔ ابھی دعا ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی چوٹی سے پانی کا ایک زوردار ریلا نکلا اور نہر میں بہنے لگا۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے، الحمدللہ، نہر چل پڑی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس منصوبے کو نہر زبیدہ کہا گیا، یعنی وہ نہر جسے ایک مومنہ عورت کے خلوص نے زندہ کر دیا۔ نہر کا مکہ تک سفر۔ یہ نہر عراق کے قریب وادی نمان سے نکلتی ہے، پہاڑوں، گھاٹیوں اور وادیوں سے گزر کر عرفات، مزدلفہ اور منی تک پہنچتی ہے۔ یہاں سے یہ پانی کی نالیوں کے ذریعے مکہ مکرمہ تک جاتی تھی، جہاں کنویں اور حوضوں میں پانی جمع کیا جاتا تھا تاکہ حاجی وضو، غسل اور پینے کے لیے استعمال کر سکیں۔ مکہ کے قریب پہاڑوں میں پتھر کے بنے ہوئے پانی کے حوض آج بھی اس نہر کی نشانی ہیں۔ یہ پانی اتنا میٹھا اور صاف ہوتا تھا کہ حاجی اسے آب زبیدہ کہہ کر پیتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس منصوبے پر بے شمار دینار خرچ ہوئے۔ جب خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا، زبیدہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے کتنا خرچ کر دیا ہے؟ تو حضرت زبیدہ نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں مجھے معلوم ہے، مگر میں نے سونا انسانوں پر نہیں، اللہ کی راہ میں بہایا ہے۔ یہ وہ خرچ ہے جو قبر میں میرے اور آپ کے لیے سرمایہ بنے گا۔ ایمان، علم اور خدمت کا جذبہ۔ حضرت زبیدہ کی زندگی میں دولت، علم اور عقل تینوں یکجا تھے، لیکن ان سب پر غالب چیز تھی ایمان۔ انہوں نے اپنے عہد کو حقیقت بنایا اور عورتوں کے لیے ایک روشن مثال قائم کی کہ اگر نیت خالص ہو تو عورت بھی امت کے لیے وہ کارنامے انجام دے سکتی ہے جو صدیوں تک یاد رکھے جائیں۔ نہر زبیدہ مکمل ہوئی، مکہ کے راستے آباد ہو کے حاجیوں کو پانی آسانی سے ملنے لگا، اور اس نہر نے 400 سال سے زیادہ عرصے تک حاجیوں کی خدمت کی۔ یہ نہر اتنی مضبوطی سے بنی تھی کہ آج بھی اس کے کچھ آثار مکہ کے گرد پہاڑوں میں موجود ہیں۔ صدیاں گزر گئیں، ریت کے طوفان بھی آ گئے، سلطنتیں بدل گئیں، مگر نہر زبیدہ کا نام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ نہر صرف پانی کی نہیں تھی، یہ ایمان، اخلاص اور انسانیت کی نہر تھی، اور جس عمل میں اخلاص ہو وہ کبھی نہیں ضائع ہوتا۔ نہر زبیدہ ایک عورت کا خواب جو امت کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔